الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اما بعد۔ آج کے اس درس میں ہم زکوٰۃ کے حکم اور اس کے وجوب کی شرطیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، اسی طرح شہادتین اور نماز کے بعد اہم ترین اسلامی رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 43۔ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے آپ ان کو پاک صاف کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، متفق علیہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی شہادت کی اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا تھا تو انہیں وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فإنہم اطاعوا لذلک فأعلمہم ان اللہ قد افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ فإنہم اطاعوا لذلک فأعلمہم ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، متفق علیہ۔ سب سے پہلے اہل یمن کو اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ یہ بات مان لیں تو ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے شب و روز میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اس بات کو بھی تسلیم کر لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مال کی زکوٰۃ بھی فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے وصول کر کے ان کے محتاجوں پر صرف کیا جائے گا، متفق علیہ روایت ہے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کا زکوٰۃ کے وجوب پر اجماع ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص اسلامی ملک میں پیدا ہوا ہو زکوٰۃ کے وجوبیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہوگا، کیونکہ اس نے قرآن، سنت اور اجماع امت کی تکذیب کی۔ اور اگر کسی نے جہالت کی وجہ سے اس کی وجوبیت کا انکار کیا اور نیا مسلمان ہونے کی وجہ سے یا دور دراز دیہات کے علاقے میں پرورش پانے کی وجہ سے، تو اس جیسے لوگوں سے جہالت متوقع ہے، اسے زکوٰۃ کی وجوبیت کے بارے میں بتایا جائے گا اور اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ جہالت کی وجہ سے وہ انسان معذور ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، سورہ اسراء آیت نمبر 15۔ ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگیں۔ اگر اسے عذاب کے وجوب کے بارے میں بتا دیا گیا پھر بھی وہ اپنے انکار پر مصر ہو تو اس کے کفر کا حکم لگایا جائے گا، یعنی پہلے اتمام حجت، اس کے بعد اس پر کوئی حکم لگایا جائے گا۔ اگر کوئی شخص بخالت کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے حالانکہ اس کے وجوب کو تسلیم کرتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور ایسے انسان کو سخت وعید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، رواہ مسلم۔ جو بھی سونے اور چاندی کا مالک اس کا حق زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا اور اسے جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا
اور پھر اس سے اس کے پہلو، اس کی پیشانی، اس کی پشت کو داغا جائے گا۔ جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر سے گرم کی جائیں گی اور پھر سے داغا جائے گا۔ یہ عمل مسلسل ہوتا رہے گا اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے، حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پھر وہ جنت یا دوزخ کی طرف اپنا راستہ دیکھ لے گا۔ لیکن عدم ادائیگی کی وجہ سے وہ شخص اسلام سے خارج نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اخیر میں ارشاد فرمایا، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ۔ اگر وہ کافر ہو جاتا ہے تو پھر جنت کی طرف ہرگز اس کا راستہ نہیں ہوتا۔ البتہ اس صورت میں امام وقت اس سے زبردستی زکوٰۃ وصول کرے گا اور زکوٰۃ روکنے سے کی وجہ سے اسے سزا دے گا حتیٰ کہ وہ باز آ جائے۔ زکوٰۃ اہم مقاصد اور عظیم اہداف کے لیے مشروع ہے، جن میں سے کچھ اہداف اور مقاصد آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پہلا ہدف یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایک مسلم شخص کو مال کی فراوانی بخشی اور اپنے احکامات کی بجاوری کی توفیق عطا فرمائی۔ نمبر 2، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہوتا ہے، اس میں افزائش ہوتی ہے، نیز مال میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ آفات و مصائب سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنے والا بخل اور کنجوسی سے پاک ہوتا ہے اور اس سے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کی تربیت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، سورہ توبہ آیت نمبر 103۔ نمبر 4 ہے، اس سے غریبوں کی دلجوئی ہوتی ہے اور ضرورت مندوں، دکھیوں اور محروموں کی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے۔ نمبر 5، اس سے معاشرے کے افراد کے درمیان یکجہتی، تعاون، محبت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ جب کوئی امیر غریب کو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے تئیں فقیر کے دل میں جو نفرت اور اس کی نعمتوں کے ختم ہونے کی تمنا ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے حقد و حسد کا خاتمہ ہوتا ہے اور آپسی امن و محبت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 6، اس سے زکوٰۃ دینے والے کے ایمان کی صداقت کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ نفس کے نزدیک محبوب مال کو انسان اسی مقصد کے لیے خرچ کرتا ہو جو اس سے زیادہ محبوب ہو، اسی لیے اسے صدقہ کہتے ہیں، کیونکہ صدقہ دینے والا اللہ کی محبت اور اس کی رضامندی کے طلب میں سچا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ اس کی ادائیگی کرنے والے کے ایمان کی دلیل ہے۔ اگر کوئی صدقہ دیتا ہے تو اس سے اس کے ایمان کی صداقت پر استدلال کیا جائے گا۔ اس کا 7واں، زکوٰۃ کی مشروعیت کا 7واں عظیم ہدف یا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ رب کی رضا کے حصول اور بھلائیوں کے نزول کا سبب ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطِرُوا۔ جب وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دینا بند کرتے ہیں تو ان سے آسمان کی بارش روک لی جاتی ہے، اگر جانور نہ ہوں تو انہیں کبھی بارش نہ ملے۔ اسے ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے تو آسمان سے بارش نہیں روکی جائے گی۔ زکوٰۃ کی مشروعیت کا 8واں ہدف یہ ہے کہ زکوٰۃ سے انسان کی لغزشیں اور خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیئَةَ کَمَا یُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، کہ صدقہ گناہ کو اسی طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اسے ترمذی نے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کے بے شمار مقاصد اور فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جس انسان کے اندر اب یہ مقاصد آپ کے سامنے ذکر کر دیے گئے، اب آگے آپ کے سامنے
زکوٰۃ کی وجوبیت کی شرطیں بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان مسلمان ہو، یا اسلام زکوٰۃ کے وجوب کے لیے پہلی شرط ہے۔ چنانچہ کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ مالی عبادت ہے جس کے ذریعے مسلمان اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے، اور کافر کی کوئی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی تاں کہ وہ دین اسلام میں داخل نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ سورہ توبہ آیت نمبر 54۔ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں۔ اگر ان کے ذریعے دی گئی زکوٰۃ قبول ہی نہیں ہوتی ہے تو پھر زکوٰۃ کو ان کے ذمہ واجب قرار دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری شرط آزادی ہے۔ غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ غلام حق ملکیت نہیں رکھتا ہے اور اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے مالک اور آقا کی ملکیت ہوتی ہے۔ تیسری چیز یا تیسری شرط نصاب کے مطابق مال کا پورے طور پر مالک ہونا۔ نصاب کے مطابق کے مالک ہونے کی دلیل نصاب کے مالک ہونے کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ ولا فیما دون خمس ضود صدقہ ولا فیما دون خمس اواق صدقہ۔ متفق علیہ روایت ہے کہ 5 وسق سے کم غلہ میں صدقہ نہیں، 5 اونٹوں سے کم میں صدقہ ہے، اور نہ ہی 5 اقیہ سے کم چاندی میں صدقہ ہے۔ متفق علیہ روایت ہے۔ چونکہ زکوٰۃ فقیروں کی دلجوئی کے لیے واجب ہے تو ضروری ہے کہ اس تعلق سے نصاب کی ملکیت کا اعتبار کیا جائے، جس سے کہ عمومی توانگری حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے جس کی وصیت خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے کر دی گئی ہو، یا کسی مسجد کی تعمیر وغیرہ کے لیے عطیہ کر دیا گیا ہو، کیونکہ ایسا مال کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، اور ملکیت کے استقرار کا مفہوم یہ ہے کہ وہ فی الجملہ مکمل ہو، کیونکہ ناقص ملکیت کامل نعمت نہیں ہوتی ہے، جبکہ زکوٰۃ کامل نعمت پر واجب ہے، اس لیے کہ ملکیت تامہ کا اطلاق اس مال پر ہوتا ہے جو اس کے ہاتھ میں موجود ہو اور اس سے کسی کا حق متعلق نہ ہو، وہ اس میں اپنی مرضی سے تصرف کر سکتا ہو اور اس کے فائدے اسے حاصل ہوتے ہیں۔ چوتھی شرط زکوٰۃ کے وجوب کی یہ ہے کہ مال پر 1 سال کی مدت کا گزرنا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ نصاب کے مطابق مال پر مالک کی ملکیت کے 12 قمری مہینے گزر جائیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس فی مال زکوٰۃ حتی یحول علیہ الحول۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ کسی مال میں زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ اس پر سال نہ گزر جائے۔ یہ شرط چوپائے جانوروں، سامان تجارت، نقدی، سونا چاندی، کرنسی کے ساتھ خاص ہیں۔ رہی بات غلوں اور پھلوں کی تو اس میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ سورہ انعام آیت نمبر 141، اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کو کاٹنے کے دن دیا کرو۔ چرنے والے جانوروں کے بچے اور مال تجارت کے منافع اگرچہ نصاب کو نہ پہنچیں، لیکن ان کی اصل سالانہ مدت ہی ان کا حول تسلیم کی جائے گی اگر ان کا اصل نصاب کو پہنچا ہوا ہو۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔